بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا فیضان تجوید کا سبق جاری و ساری تھا، اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر تفخیم و ترقیق کی ابتدائی کچھ باتیں ہم نے پڑھی تھیں کہ ترقیق کی لغوی معنی کیا ہے اور ترقیق کا لغوی معنی کیا ہے۔ پھر ہم نے اس اعتبار سے جو ہے وہ حروف کی تین قسمیں بنتی ہیں۔ بعض حروف وہ ہوتے ہیں جن کو ہمیشہ ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، انہیں حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے، اور بعض حروف وہ ہوتے ہیں جن کو ہمیشہ ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے، جنہیں حروف مستفلا کہتے ہیں، مستفلا کہتے ہیں فا کے زیر کے ساتھ۔ اور بعض حروف وہ ہوتے ہیں جن کو کبھی باریک اور کبھی پر پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تین حروف کی قسمیں بنتی تھیں۔ تو اب آگے جو بات آ رہی ہے، تو جن حروف کو کبھی پر پڑھا جاتا ہے کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، تو اب ان حروف کی قواعد بیان کریں گے کہ جن حروف کو کبھی پر پڑھا جاتا ہے کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، تو وہ ٹوٹل تین حروف ہیں: الف، لام اور را۔ تو اب قواعد بیان کریں گے کہ ان کو کب باریک پڑھنا ہے اور کب پر پڑھنا ہے۔ تو آگے کہتے ہیں الف کی تفخیم و ترقیق کے قواعد، یعنی الف کو باریک کب پڑھا جائے گا، اور جو ہے وہ الف کو پر کب پڑھا جائے گا۔ تو الف ہمیشہ اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے۔ ما قبل بولتے ہیں پیچھے والے حرف کے۔ الف سے پہلے جو حرف ہوگا تو وہ الف کا ما قبل حرف کہلاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اگر ما قبل حرف پر ہو تو الف بھی پر ہوگا، یعنی ما قبل حرف اگر حروف مستعلیہ میں سے ہو تو الف کو بھی پر پڑھیں گے، جیسے جی قال۔ تو اب الف ہے، الف سے پہلے قاف ہے، اور قاف حروف مستعلیہ میں سے، تو اب الف کو بھی پر پڑھیں گے، قال۔ ٹھیک ہے، اور اگر الف کا ما قبل حرف باریک ہو تو الف بھی باریک ہوگا، جیسے کان، کان۔ تو کاف حروف مستفلا میں سے ہیں، تو اب اس کو ہم، یہ الف سے پہلے آیا ہے تو اب الف کو ہم باریک پڑھیں گے، یعنی الف جو ہوگا وہ اپنے سے ما قبل حرف کے تابع ہوگا۔ ما قبل حرف اس کا پر ہے تو اس کو بھی پر پڑھا جائے گا، باریک ہے تو اس کو بھی باریک پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب لام کی بیان کرتے ہیں۔ تین حروف تھے، الف، لام اور را۔ تو اب لام کی بیان کرتے ہیں کہ لام کو کب پر پڑھا جائے گا اور کب باریک پڑھا جائے گا۔ تو اس میں جلالت لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر حرف مفتوح یا مدموم ہو تو اس میں جلالت لفظ اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا، یعنی لفظ اللہ ہے۔ اب لفظ اللہ کا جو درمیانہ لام ہے، چار حروف ہیں لفظ اللہ کے اندر: الف، لام، لام اور ہا۔ تو اب یہ جو لام ہے درمیان والا، اب اس لام سے پہلے جو حرف اگر مفتوح ہو یعنی اس پر زبر ہو، یا اس سے پہلے جو لفظ آ رہا ہے اس پر پیش ہو، تو اب جو اس میں جلالت لفظ اللہ ہے تو اس کے لام کو بھی پر پڑھا جائے گا۔ اس میں جلالت لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر حرف مفتوح ہو یعنی اس پر زبر ہو، یا پھر مدموم ہو یعنی اس پر پیش ہو الف سے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے، تو اس میں جلالت لفظ اللہ کا لام پر پڑا جائے گا، جیسے ان اللہ، ان اللہ، اور رسول اللہ، رسول اللہ۔ تو اب یہ جو لفظ اللہ ہے اس کے لام سے پہلے نون آ رہا ہے، تو نون کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے۔ زبر، جی 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 ٹھیک ہو گئے۔ جی سر۔ آگے بیان کرتے ہیں
اگر یہ سر اور اگر اس میں جلالت لفظ اللہ کے لام سے پہلے، یہاں پر آپ نے سبق سناتے وقت یا پھر ویسے ہی ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی ہم کوئی ایسی لغوی یا پھر ایسی پر باریک پڑھنے کی تجویدی بحث کریں تو وہاں پر لفظ اللہ بولا کریں۔ بسا اوقات طلبہ کیا کہتے ہیں، اللہ سے پہلے، تو اللہ سے پہلے نہیں بولنا بلکہ لفظ اللہ سے پہلے، یا اللہ کا لام، تو اللہ کا لام بھی نہیں بولنا بلکہ لفظ لفظ اللہ۔ اللہ کا لام، ہاں لفظ بولنا ہے۔ اسی طرح رسول ہو گیا، نبی ہو گیا، محمد ہو گیا، تو جتنے بھی یہ الفاظ آتے ہیں تو وہاں پر جو ایسی بحث آتی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ لفظ کا اضافہ کرنا ہے کہ لفظ محمد، لفظ رسول، لفظ نبی، ٹھیک ہے؟ تو جو سننے والا بندہ ہوگا نا تو اس کے ذہن میں کوئی اور بات جا سکتی ہے، صحیح۔ سمجھ رہے ہیں؟ جی جی سر۔ تو آگے کہتے ہیں یہ تھا لفظ اللہ کے لام کو پر کب پڑھا جائے گا، اور اب دوسرے باریک پڑھنے کے حوالے سے کہتے ہیں اگر اور اگر لفظ اس میں جلالت لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف مقصور ہو، یعنی زیر والا زیر۔ حرف ہو، تو اس میں جلالت لفظ اللہ کا لام باریک آ جائے گا، جیسے بسم اللہ، بسم اللہ۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھ لیں، للہ، باللہ۔ تو لفظ اللہ کے لام سے پہلے جو حرف آ رہا ہے وہ حرف مکسور ہو، یعنی اس پر کسرہ ہو، کسرہ بولتے ہیں زبر کو، زیر ٹھیک کو۔ ہے؟ تو یہاں وہ کسرہ زیر، جی زیر ہی، تو فتحہ، دمہ اور کسرہ یہ تینوں آتے ہیں زبر زیر پیش کو یہ بولا جاتا ہے، تو اس کی اصطلاحات بھی پیچھے گزری ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا لفظ اللہ کے لام کو کب باریک پڑھا جائے گا، تو تین حرکات ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھیں گے، زبر اور پیش ہو تو پر پڑھیں گے۔ اوکے۔ اب یہ تھا لفظ اللہ کا لام، اور لفظ اللہ کے لام سے کے علاوہ جتنے بھی لام ہیں ان لاموں کو کیا پڑھیں گے، ہمیشہ باریک پڑھیں گے۔ اس چاہے میں پہلے جلالت پتہ ہو چاہے جو بھی چاہے ہو۔ پہلے فتح ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، جو بھی ہو، ساکن ہو، پھر بھی کیا پڑھیں گے، باریک ہی پڑھیں تاریخ۔ گے۔ کہتے ہیں اس میں جلالت یعنی لفظ اللہ کے لام کے علاوہ ہر لام ہر حالت میں باریک ہی پڑھا جائے گا، جی۔ سمجھ تم؟ اب آ رہی ہے را، اب را کے اندر بہت جو ہے وہ طویل جو ہے وہ بحث ہے، دقیق بحث ہے، تو اس بحث کو اچھی طرح سے آپ سن لیجئے گا۔ کہتے ہیں را کو را کی تفخیم و ترقیق کے قواعد، یعنی را کو کب پر پڑھیں گے اور را کو کب ہم باریک پڑھیں گے، تو کہتے ہیں را کی تفخیم و ترقیق کے اعتبار سے چھ صورتیں ہیں، را کو کب پر پڑھا جائے گا، کب باریک پڑھا جائے گا، تو اس اعتبار سے را کی چھ قسمیں بنتی ہیں کہ را متحرکہ، یعنی را پر کوئی حرکت ہوگی تو را کیا بن جائے گی، رائے متحرکہ، اور دوسری ہے رائے ساکنہ، یعنی را کے اوپر سکون ہوگا، ساکن ہوگی را۔ تیسری ہے را موقوفہ، یعنی وہ را جس پر وقف کیا گیا ہوگا، اور چوتھی ہے را مشددہ، یعنی وہ را جس پر تشدید ہوگی۔ پانچویں ہے را مرامہ، چھٹی ہے را ممالہ، سر یہ مرامہ ٹھیک ہے؟ کا کیا معنی ہے؟ آگے آئے؟ یہ آگے آگے آئے گا، ٹھیک ہو گیا۔ مرامہ اور ممالہ یہ دونوں صورتیں آگے آئیں گی، جو میں نے یہ بیان کیا ہے متحرکہ، ساکنہ، موقوفہ، مشددہ، یہ سمجھ آ گیا؟ جی جی۔ جی اب را متحرکہ، اب ہر ایک صورت کی جو ہے وہ قواعد بیان کریں گے کہ را پر کون سی حرکت ہوگی تو را کو کیسے پڑھیں گے، تو کہتے ہیں جی را متحرکہ کی تفخیم و ترقیق کے قواعد، یعنی را متحرکہ وہ را جس کے اوپر حرکت ہوگی، را کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، تو اس کو کب موٹا پڑھا جائے گا، کب باریک پڑھا جائے گا، تو زبر اور پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے اور زیر ہو تو باریک پڑھیں گے۔ کہتے ہیں را پر زبر، دو زبر، پیش، دو پیش،
کھڑا زبر اور الٹا پیش ہو تو را کو پر پڑھا جائے گا، یعنی را پر ہوگی۔ زبر ہو، دو زبر ہو، پیش ہو، دو پیش ہو، کھڑا زبر ہو یا پھر الٹا پیش ہو، یعنی زیر کے علاوہ جتنی بھی حرکات ہیں، زبر زبر پیش، دو زبر، دو دو پیش، پیش، تو بڑا اسی زبر، طرح کھڑا زبر الٹا پیش، تو اس حالت میں را کو پر پڑھا جائے گا، را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ جیسے رب، تو را کا پر زبر ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا۔ ربما، یا را پر زبر ہے، را پر پیش ہے، ربما ربما را پر پیش ہے۔ اجرن، را پر دو زبر ہے، اجرن را پر دو پیش ہے۔ ابراہیم، را پر کھڑا زبر ہے، تو را کو اور پر پڑھے، پڑھا جائے گا۔ اور اگر زیر ہو تو اس کا مقابل جو ہوگا، ضد جو ہوگی وہ باریک ہوگی۔ اور اگر را کے نیچے زیر ہو، دو زیر ہو، کھڑی زیر ہو، تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یعنی را باریک ہوگی۔ جیسے شریب نورن، ری نوری ہی، نوری ہی، انہوں نے تو ایک لفظ لکھا ہے تو میں مکمل لفظ پڑھ رہا ہوں، نوری ہی، نوری، ٹھیک ہے۔ تو جی نورن، شریبہ، تو را باریک پڑی جا رہی، تو دو زیر ہو، زیر ہو، دو، اور کھڑا زیر ہو، تو ان تینوں صورتوں میں را کو کیسا پڑھا جائے گا؟ باریک، باریک پڑھا جائے گا۔ باریک پڑھا جائے گا، جی۔ چلیں یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، را ساکنہ، پھر آگے بعد میں پڑھیں گے۔ کہتے ہیں را ساکنہ کی تفخیم و ترقیق کی آواز، یعنی را ساکن ہو، را کے اوپر سکون ہو، تو اس کو جی کب باریک پڑھا جائے گا اور کب پر پڑھا جائے گا؟ تو کہتے ہیں را ساکن سے پہلے حرف مفتو یا مدموم ہو، را ساکن ہو، را کے اوپر سکون ہو، تو اور اس سے پہلے حرف جو ہوگا اس پر یا زبر ہوگی یا پھر مدموم ہوگا، زبر ہو یا پھر پیش پیش، ہو، تو را کو کیا پڑھیں گے؟ پر اور پڑھے، پڑھیں گے۔ جیسے قرآن، قرآن، فردن، فردن، تو را کو پر پڑھا موٹا، جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ قرآن کے اندر را سے پہلے والے حرف کے پر پیش آ رہا پیش، ہے۔ اسی طرح را ساکن ہے لیکن اس سے جو پہلے والا حرف ہے اس پر زبر ہے، تو را ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو یا پھر پیش ہو تو را کو پر پڑھا جائے گا۔ جی را ساکن سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہو، یعنی کسرہ عارضی ہو۔ کسرہ کی دو صورتیں ہوتی ہیں، کسرہ عارضی، ایک کسرہ دائمی۔ کسرہ عارضی جو ہوتی ہے وہ ملانے کی صورت میں کیا ہو جاتی ہے؟ گر جاتی ہے۔ جیسے صحیح، فعل امر ہے تو جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو را کیا ہو جاتی ہے؟ اور جو ہے وہ سمجھ کسرہ جو ہوتی جاتی ہے ہے، وہ گر جاتی ہے۔ جیسے ارج، تو قرآن پاک کے اندر ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، مطمئنہ ترجعی، تو تا کو را کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو ارجع، اسی سے ارجعی ہے، تو اس کی جو کسرہ ہے وہ کیا ہو رہی ہے؟ وہ گر رہی ہے۔ تو یہاں پر یا را کیا ہے؟ را پر عارضی جو ہے وہ کسرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں را جی ساکن ہو، را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی ہو تو را پر ہوگی۔ جیسے ارجع، ارجع، را کو پر پڑھیں گے، ارجع، ٹھیک ہے۔ را ساکن سے پہلے کسرہ دوسرے کلمے میں ہو، را ساکن ہو اور را ساکن سے پہلے جو کسرہ آ رہی ہے وہ دوسرے لفظ میں ہو، دوسرے کلمہ صحیح، میں ہو، تو اب جو را ہوگی ساکن اس کو پر پڑا جائے گا۔ جیسے رب ارجعون، تو یہ جو را ہے ساکن ہے اور اس سے پہلے والے لفظ پر کیا ہے؟ کسر ہے، اور وہ لفظ، وہ پہلے والا جو حرف ہے وہ کیا ہے؟ دوسرا کلمہ ہے۔ رب الگ کلمہ ہے، ارجعونی یہ الگ رات تک، کلمہ ہے۔ تو را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے کسرہ آ رہی ہے لیکن وہ کسرہ دوسرے کلمے میں، دوسرے ٹائم، اسی کلمے میں نہیں ہے۔ ارجع میں
کسرہ اسی کلمے میں تھی، ارجع یہ ایک ہی کلمہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ دو کلمے ہیں تو را ساکن سے پہلے والے حرف پر کسرہ آ رہی، تو اس صورت میں بھی را کو پر پڑھیں گے، اور ٹھیک ہے۔ تیسرا قاعدہ بیان کر رہے ہیں، بلکہ چوتھا قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ را ساکن سے پہلے کسرہ ہو اور ما بعد حروف مستعلیہ میں سے ہو۔ را ہے، را سے پہلے والے حرف پر زیر ہے، اور را ٹھیک ہے کے بعد والا جو حرف آ رہا ہے وہ بھی کیا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہیں، تو اب آ، اس را کو کیا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے۔ را ہے، را سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہے، اور را کے بعد والے حرف پر جو حرف آ رہا ہے بعد والا وہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں، تو اب کیا کریں گے، اس را کو اور پڑھ پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو را کے پیچھے والا حرف اور بعد والا حرف یہ دونوں دیکھنے ہیں، کہتے ہیں را ساکن سے پہلے کسرہ ہو اور ما بعد حروف مستعلیہ میں سے ہو، کوئی حرف اسی کلمے میں ہو، اسی کلمے میں ہو، یہ شرط ہے، اسی کلمے میں ہو تو را کو پر پڑھیں اور گے، را پر ہوگی، جیسے مر سو دن، مر سو دن، اب را کو پر پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہے اور اس سے بعد والے حرف پر حروف مستعلیہ حروف مستعلیہ میں سے، تو را ساکن جو ہے وہ پر ہوگی، مر سو دن۔ اسی طرح کر تو سن، یہاں پر بھی زیر ما قبل پر اور ما بعد پر حروف مستعلیہ میں سے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ آگے باریک ہونے کے قواعد بتا رہے ہیں کہ را کو کیا پڑھیں گے، باریک کب پڑھیں گے، کہتے ہیں لفظ فرقن میں کی را پر یا باریک دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، فرقن اس کو پر بھی پڑھ سکتے ہیں، باریک بھی پڑھ سکتے ہیں، فرقن فرقن، تو یہ دونوں طرح ہو گیا۔ را ساکن سے پہلے کسرہ ہو اور حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف دوسرے کلمے میں ہو تو را باریک ہوگی، جیسے فصبر صبرن، فصبر صبرن، یا وقف کریں گے تو فصبر صبرا صبرا، تو اب را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے کسرہ ہے، لیکن اس کے بعد جو حروف مستعلیہ میں سے آ رہا ہے وہ دوسرے کلمہ میں ہے، دوسرے کلمہ میں ہونے کی وجہ سے را کو باریک پڑھیں گے، اگر اسی کلمہ میں ہوتا، اسی لفظ میں ہوتا تو را ساکن کو یہاں پر بھی پر پڑا اور جاتا، پڑھ جیسے میر 100 دن میں تھا، جی ٹھیک ہے۔ جی سر آگے بیان کرتے ہیں آخری قاعدہ، کہتے ہیں را ساکن سے پہلے کسرہ ہو، را ساکن ہو اور اس سے پہلا کسرہ اصلی ہو، پہلے میں نے عرض کیا نا کہ دو طرح کی کسرہ ہوتی ہے، ایک کسرہ عارضی، دوسری کسرہ اصلی۔ کسرہ عارضی وہ ہوتی ہے جو بعض حالتوں میں ملانے کی صورت میں کسرہ گر جاتی ہے، لیکن کسرہ اصلی وہ ہوتی ہے جو ملانے کی صورت میں گرتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کسرہ اصلی اسی کلمہ میں ہو تو را کو باریک پڑھا جائے گا، جیسے فرعون، فرعون، را ساکن ہے اور را ساکن سے پہلے جو آ رہا ہے حرف اس پر کسرہ اصلی ہے، سر یہ تو اب کیسے را کو باریک پڑھا جائے گا، جی سر اس کی نہیں سمجھ آ رہی، یعنی کہ جو آخری کلیہ ہے نا بریک ہونے کا، را ساکن سے پہلے کسرہ اصلی ہاں، اسی کسرہ کلمہ میں، اصلی اسی کلمے میں ہو، یعنی کہ یہ جو زیر ہے، کسرہ سے مراد زیر ہے نا، جی جی یعنی کہ جو فر یعنی کہ فا کے نیچے جو زیر ہے، ہاں، فا کے نیچے زیر ہے تو یہ لفظ ایک ہی ہے، فرعون لفظ ایک ہے، اب حروف جو ہیں وہ یہ اس کے اندر 5 حروف ہیں، تو جو حروف ہوتے ہیں حروف مل کر کلمہ بنتا ہے، کلمہ اور لفظ دونوں ایک ہی چیز ہے، حروف مل کر کلمہ بنتا ہے اور کلمات مل کر جملہ بنتا ہے، یہ اصول آپ ذہن میں رکھ لیں، حروف مل کر کلمہ کلمہ بنتا ہے اور کلمات مل کر جملہ بنتا ہے، تو یہ حروف ہے، فا بھی حرف ہے، را بھی حرف ہے، عین بھی حرف ہے، واو بھی حرف ہے اور نون بھی حرف ہے، تو یہ حروف مل کر ایک لفظ بنا ہے، لفظ فرعون، سر پہ تو اس کا کیسے یہ پتہ ایک چلے ہی گا لفظ ہے، را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے والے لفظ پر جو ہے وہ را اسی کلمہ میں ہے
اور را جو کسرہ ہے، کسرہ یہ اصلی ہے، تو اب را کو باریک پڑھیں گے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ سر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کسرہ اصلی ہے یا کسرہ جو ہے تو ہے؟ یہ آپ کو نحو کے اندر اور صرف کے اندر پتہ چلے گا. صحیح. یہ آپ قواعد پڑھیں گے نا، اس کے اندر فعل حمزہ وصلیہ اور حمزہ قطعیہ، تو وہاں پر بھی یہ چیز تھوڑی سی آ جائے گی کہ یہاں پر کسرہ اصلی ہے یا کسرہ ہے. جیسے فعل آتا ہے جاعت، ٹھیک ہے، جی. جاعت، تو یہ جو تا ہے، اس تا پر یہ کیا ہے، تا ساکن ہے، جاعت، تو تا پر کسرہ ہے. تو اب اگر اس کو ہم ملائیں گے تو ملانے کی صورت میں تا کے نیچے زیر آ جائے گی. جیسے جاءت المرأۃ، ملا کر پڑھیں گے تو جاءت المرأۃ. اب تا کے نیچے جو زیر آ رہی ہے یہ کیا ہے، عارضی ہے، کیونکہ اگر الف لام کو ہم ادھر سے گرا دیں المرأۃ سے، تو یہاں پر اس پر کسرہ بھی نہیں رہے گی، پھر ہو جائے گا جاءت امرأۃ. صحیح. ٹھیک ہے، تو یہ اس آپ جو ہے وہ صرفی قواعد اور نحوی قواعد کے اندر آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی کہ بھائی کہاں پر کسرہ اصلی ہے، کہاں پر کسرہ جو ہے وہ فرعی ہے یا پھر جو ہے وہ عارضی ہے، اور کہاں پر حمزہ وصلی ہے اور کہاں پر حمزہ قطعی ہے. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا. سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، کوئی سوال ہو تو پوچھ